مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ سن 2024 کے عشرہ محرم کی جس مجالس کا آغاز ہم نے سرزمین کانپور کے گوال ٹولی مقبرہ کے یہ عظیم الشان بارگاہ عالیہ جناب ایمن صاحب کے عزاخانے میں، دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے کہ عزاخانہ ہوتا تو حسین کا ہے، مگر کیونکہ نسبت غلاموں کی بھی ہو جاتی ہے لہذا ہم اکثر اپنے اصطلاح میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کا عزاخانہ، تاکہ لوگوں کے ذہن عالیہ تک صحیح اس کا پتہ ایڈریس پہنچایا جا سکے۔ بہرحال اس عزاخانے میں جس گفتگو کا آغاز ہم نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے کیا تھا، آج وہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور چونکہ ہم نے پہلے ہی دن اعلان کیا تھا کہ ہم مسلسل اس عشرہ محرم میں جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ عنوان ہمارا عنوان گفتگو علم اور حکمت ہے، اور ہم نے 2 روز تک آپ لوگوں کے گوش گزار جو معروضات کیے اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے نوجوانوں تک تعلیمات قرآنی اور تعلیمات احادیث کے ذیل میں اور اس کی روشنی میں علم اور حکمت کا مفہوم بالخصوص نوجوان نسلوں تک پہنچایا جا سکے۔ ہم نے اس عشرے کے لیے قرآن مجید کے سورہ مبارک جمعہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسی کو سرنامہ کلام میں موضوع سخن قرار دیا۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ بے شک تمام تسبیح، تمام حمد و ثنا، تمام تسبیح و تقدیس اس اللہ کے لیے ہے جو لازوال بادشاہ ہے، جو زبردست حکمت والا ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے جب دوسرے مقام پر اپنی تعریف کروائی بندوں سے تو یہ کہہ کر کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، اور جس ذات کے صدقے میں ہمیں خلق کیا ہے، تو وہ خدا اور وہ ذات کہ جس کے لیے خدا نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہیں کرتا، میں کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ تو خدا اور وہ ذات نہیں، بلکہ میں جملہ بدل کر کہہ دوں کہ وہ ذوات، اس لیے کہ اللہ جانے ایک محمد کے اندر کتنے محمد چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ذوات قدسیہ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ خدا بھی اوج کمال پر ہوگا اور وہ ذوات قدسیہ بھی اوج کمال پر ہوں گی۔ اور یہ سمجھانا میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ مقام کمال سے نقص کو تو سمجھا جا سکتا ہے،
مگر مقام نقص سے کمال کو نہیں سمجھا جا سکتا. توجہ کیجئے گا. یعنی ایک بوڑھا تو جانتا ہے کہ جوانی کیا ہوتی ہے، بچپنا کیا ہوتا ہے، مگر ایک بچہ نہیں سمجھ سکتا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے. توجہ. تو منزل کمال سے نقص کو سمجھا جا سکتا ہے، مگر منزل نقص سے کمال کو نہیں سمجھا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اولیاء کیا ہیں. سارے اولیاء مل کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ائمہ کیا ہیں. سارے ائمہ مل کر یہ نہیں سمجھ سکتے، توجہ کیجئے گا، سارے اولیاء مل کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ انبیاء کیا ہیں. انبیاء مل کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ رسالت کیا ہے. تمام مرسلین مل کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اولو العزم کیا ہے. اور تمام اولو العزم پیغمبر مل کر نہیں سمجھ سکتے کہ مصطفیٰ کیا ہے. اللہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی مقام نقص سے مقام کمال کو سمجھا نہیں جا سکتا. توجہ کیجئے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب انہیں سمجھا ہی نہیں جا سکتا، جب ان لوگوں کو سمجھا ہی نہیں، ظاہر بات ہے بھائی آدم کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہوئی ہو، آدم نے جن وسیلوں کے ذریعہ اپنی توبہ قبول کروائی ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ آدم سے مقام کمال پر ہوں گے. اللہ اکبر. تو بھئی عام انسان کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کو سمجھ سکے. بھئی اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ کو کسی نے سمجھا تو یا میں نے یا علی نے، مجھے کسی نے سمجھا تو یا میں نے یا اللہ نے یا علی نے، اور علی کو کسی نے سمجھا تو یا میں نے یا خدا نے. تو اللہ جانے مولوی کیسے کہہ دیتا ہے کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. پہلے اس 2 ٹکے کے ملا سے پوچھئے کہ تو علی کی حد تو بتا دے. ہائے ہائے ہائے. جو ہم سے یہ کہے کہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، پہلے اس سے یہ تو معلوم کیا جائے کہ آیا تو علی کی حد جانتا ہے؟ کیا تو علی کی حد سمجھتا ہے؟ تو اگر وہ یہ کہے کہ ہاں میں سمجھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ خدا کا دعوے دار ہے یا تو وہ نبوت کا دعوے دار ہے. نہیں، مجھے جملہ بدل کر کہنے دو. جو یہ دعویٰ کرے کہ میں علی کی حد کو سمجھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ فرعون کے ساتھ شمار ہونے والا ہے یا تو وہ غلام احمد قادیانی کے ساتھ شمار. ایک صلوات پڑھے جو سمجھ گئے محمد والا. بھائی یا تو وہ نبوت کا دعوے دار ہے، اس لیے کہ نبی کہہ رہے ہیں علی کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھا. تو یا تو وہ خدائی کا دعویٰ کر کے فرعون بن جائے، اور یا تو نبوت کا دعویٰ کر کے قادیانی بن جائے. 2 ہی صورتیں ہیں، ورنہ عام بندے کے بس میں ہی نہیں ہے کہ علی کو سمجھ سکے. توجہ کیجئے گا. تو اب سوال کرنے لگا، مولوی بھی تو بڑا چالاک ہے نا، ہر اعتراض سے پہلے آئینہ دیکھتا ہے اور آئینے میں اچھے اچھوں کی تصویریں نظر آ جاتی ہیں. کہنے لگا کہ جب ان کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، جب آپ اور ہم مل کر ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم ان کے فضائل کیسے بیان کرتے ہیں؟ جب آپ کے بس میں ہی نہیں ہے علی کو سمجھنا، جب آپ کے بس میں ہی نہیں ہے اہل بیت کو سمجھنا، تو بھائی آپ ان کے فضائل کیسے بیان کرتے ہیں؟ ایک آسان مثال دوں گا اور انشاءاللہ جواب میرے جوانوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے گا. بھائی ہم نے ایک پیالے کو سمندر میں ڈالا، اب پیالے کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے، پیالے کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے. اللہ جانے کہا ہے کانپور، پیالے میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ سارے سمندر کو خود میں سنبھالے، مگر یہ بات تو طے ہے کہ پیالے میں جتنا ظرف ہے اتنا سمندر تو وہ اپنے میں سنبھالے گا.
اللہ جانے آپ کہاں ہیں؟ تو بھائی یہی ہمیں بھی کرنا ہے کہ اپنی عقلوں کو عظمت اہل بیت کے سمندر میں ڈال دینا ہے۔ اب جس کی عقلوں میں جتنا ظرف ہوگا اہل بیت کے اتنے کمالات سنبھالے گا۔